दिया। मुझसे नहीं धोए जाते तेरे कपड़े, गंदी बदबू आती है, मेरा तो दिल ही खराब हो जाता है। बेटी मुझे सिर्फ साबुन दे दो। मेरे बेटो रोजा अफ्तार हो गया है, मुझे खजूरें तो पानी तो दे दो, हाथ मेरे भले ही मत खोलो, मेरे हाथ खोल दो। नहीं खोलेंगे, यार के पास जाना है, रमजान का भी लिहाज नहीं। सहरी का बहाना करके इस वक्त किससे मिलने आई है अंधेरे में? अल्लाह का खौफ करो बेटा, मैं तो वजू करने के लिए यहाँ आई कहते थी। हैं माँ की बद्दुआ से अर्श लर्श जाता है, पर उस बदनसीब माँ का क्या करें जिसके अपने ही जिगर के टुकड़े उसके पाक दामन पर तोहमत के पत्थर मारने लगे। एक माँ जिसने अपनी जवानी को तपती दोपहरें तंदूर की आग में जलाकर रिज्क का इंतज़ाम किया, जिसने अपने पेट पर पत्थर बांधकर उनके नवाले पूरे किए। लेकिन आज गांव की उस कच्चे आंगन में एक ऐसा तूफान उठा खड़ा जिसने ममता की चादर पतीली की तरह झुलसा दी। एक बूढ़ी माँ जिसने अपनी भरी जवानी में अपने शोहर की कब्र की लाज रखी थी, आज अपनी ही चौखट पर बदचलन करार देगी। इन जाहिल बेटों ने जिनकी अक्ल अपनी बीवियों की मुट्ठी में थी, ना रमज़ान के तकद्दुस का पास किया, ना माँ की ममता का, और गुस्से में बिखरे हुए सांप बनकर अपनी बूढ़ी माँ पर टूट पड़े। आज की ये इबरतनाक कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब बहुओं का मक्कर और बेटों की जहालत हद पार करती है तो फिर कुदरत कैसे इंतकाम लेती है। यह कहानी है पंजाब के एक छोटे से कच्चे गांव में रहने वाली रहमत बीबी की, जिसकी कायनात उसका शौहर बख्शू और उसके 2 छोटे बेटे थे। बख्शू एक गरीब और सादा सा इंसान था, जिसके पास कोई जमीन वगैरह नहीं थी। वह गांव के बड़े जमींदारों के खेतों में दिन रात पसीना बहाता ताकि अपनी बीवी और बच्चों का पेट पाल सके। गर्मियों का मौसम था, सावन का महीना था। बख्शू खेतों को पानी लगा रहा था। एक जहरीले सांप ने उसके पांव पर डस लिया। तड़पते हुए बख्शू की रूह तो परवाज कर गई, लेकिन पीछे रहमत बीबी को तपते हुए सहरा में अकेला छोड़ गई। अब रहमत बीबी के पास न जमीन थी, न सरमाया, और न ही कोई सहारा। गांव के कुछ मर्दों की तरफ से निकाह की पेशकश आई, लेकिन रहमत बीबी ने उन सब को झुठलाकर बेवगी की चादर में अपने दोनों बेटों को छुपा लिया, जैसे मुर्गी अपने चूजों को उखाब से बचाती है। यह फिक्र किए बगैर कि वह और उसके बेटे खाएंगे कैसे, लेकिन उसने सोच लिया था कि वह मजदूरी कर लेगी मगर किसी और का सहारा नहीं लेगी। एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी माई ने उसे मशवरा दिया, रहमत कब तक लोगों के ताने सहेगी? घर से बाहर निकलेगी तो जमाने के भीड़िए नोच खाएंगे। अपने सहन के कोने में मिट्टी का एक तंदूर डाल लें। जिन जमींदारों के यहां तेरा शौहर काम करता था, उन जमींदारों की औरतें खुद तंदूरी पर रोटियां नहीं पकाती। तू उनका आटा गूंथ कर रोटियां लगाया कर, और बदले में वह तुझे गेहूं के दाने और फसल कटने पर तेरा हिस्सा दे देंगी। तेरे यतीम पल जाएंगे। रहमत बीबी ने अल्लाह का नाम लेकर तंदूर की पहली आग दहकाई। वह सारा सारा दिन गर्मी की कड़कती धूप और तंदूर की तपिश पर रोटियां पकाती। वह जमींदारों की रोटियों के अलावा मोहल्ले के चंद लोग पैसों से भी उससे रोटियां खरीद लेते। इस तरह उसके घर का गुजर बसर होने लगा था। उसका मुंह आग की लपटों से जलकर काला हो गया था। उसके हाथ ऐसे सियाह और सख्त पड़ गए जैसे भट्टी में ईंटें पकाने वाले मजदूरों के होते हैं। मगर अपने बेटों को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वहीं पर मौजूद सरकारी स्कूल में अपने बेटों को 10 जमातें पढ़ाई थीं। दिन महीनों में और महीने सालों में ढलते गए। रहमत बीबी ने तंदूर की तपिश सहकर नासिर और असगर को जवान कर दिया। वह बड़े अफसर तो न बन सके, लेकिन अपनी मां की मेहनत की बदौलत जमींदारों के यहां मुंशी और कारिंदे लग गए। शुरू शुरू में तो बेटों ने मां की बड़ी कदर की। उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, अम्मा अब तो बूढ़ी हो गई है, तेरी नजर भी कमजोर है, अब तू तंदूर नहीं दहकाएगी, बस घर में आराम कर। रहमत बीबी को लगा जैसे उसकी बरसों की थकन उतर गई हो। चूंकि अब उसके बेटे जवान हो गए थे, तो इस बेचारी बूढ़ी मां ने जो थोड़ा थोड़ा करके जमा पूंजी थी और जो बेटे पैसे लाकर देते थे, वह खर्च करके गांव ही की 2 लड़कियां सुगरा और कुबरा बहुएं बनाकर घर ले आईं। वह अनपढ़ तो थीं ही, मगर उनके सीनों में बड़ों का एहतराम और ममता की कदर नाम की कोई चीज न थी।
रहमत बीबी बहुत खुश थी कि उसके घर में रौनक आ गई। शुरू शुरू में दोनों ने रहमत बीबी को काम करने से मना कर दिया। अब हम हैं तो हम कर दिया करेंगे। रहमत बीबी बेफिक्र हो गई और वह अपने अल्लाह के जिक्र में पूरी दिन रात बिताती रही। उसकी बहुएं चारपाई पर चाय और खाना लाकर देती, कपड़े धोती, जैसे बड़ी खिदमतगार हों। धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन जैसे ही घर पर उनके कदम जमे, उनके अंदर का हसद नागन बनकर फन उठाने लगा। उन्हें यह एक आंख नहीं भाता कि यह बूढ़ी मुफ्त की रोटियां तोड़ती है और हमारे सर पर बैठकर हुक्म चलाती है। समय के साथ सुगरा और कुबरा के तौर बदल गए। अब वे खिदमतगार बहुएं नहीं बल्कि घर की मालिक बन बैठी थीं। उन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया और साजिशें शुरू कर दीं। वे एक दूसरे से कहने लगीं, यह बढ़िया तो गले ही पड़ गई है। हमने तो घर की बाग दौड़ अपने हाथ में करनी थी, इसलिए यह ढोंग किया था कि आराम करो, हम खाना पीना दे दिया करेंगे। लेकिन यह तो जान छोड़ने का नाम ही नहीं दे रही। इस बूढ़ी का क्या करें? उसके बेटों को भी भनक लग गई कि हम उसकी मां से तंग आए बैठे हैं, वह तो हमें घर से उल्टा निकाल देगी। उन्होंने सोच लिया कि इस बूढ़ी को इतना तंग करेंगे कि यह खुद ही रास्ता नाप ले। एक दिन दोपहर का समय था, गर्मी का मौसम था। रहमत बीबी दोपहर का खाना का इंतजार करती करती सो गई। शाम होने को आई, मगर दोनों बहुओं में से किसी ने उसे खाना नहीं दिया। जब रहमत बीबी भूख से नढाल किचन में गई तो सुगरा ने रास्ता रोक लिया और कड़क कर बोली, अम्मा, हर वक्त किचन के चक्कर काटना छोड़ दो। अब घर के राशन का हिसाब हमें देना पड़ता है। तुम्हारे बेटे इतनी कमाई नहीं लाते कि हम सारा दिन तुम्हारे पेट की आग बुझाते रहें। रहमत बीबी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, धी, मैंने तो बस एक निवाला मांगा है। सारा दिन गुजर गया, कुछ पेट में नहीं गया। इस पर कुबरा ने तंज का नश्त्र चलाया, तो अम्मा, हाथ पांव सलामत हैं तो तंदूर क्यों छोड़ दिया? वह देखो, 17 के कोने में तेरा तंदूर ठंडा पड़ा है, इसे दहकाओ और अपनी रोटी खुद पूरी करो। हम पर बोझ बनकर बैठने के दिन अब खत्म हुए। इतनी महंगाई में हम तुम्हारे नखरे नहीं उठा सकते। रहमत बीबी खामोशी से मुड़ी और भूखी बैठ गई। बेटे जब शाम को घर आए तो रहमत बीबी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, मैं सारा दिन फौरिग रहती हूं, अगर तुम लोग अनुमति दो तो क्यों ना मैं अपना तंदूर दोबारा से खोल लूं। बेटे हैरान परेशान एक दूसरे की शक्लों को देखने लगे। बड़ा बेटा नासिर बोला, अम्मा, अब तुम्हारे जी आराम के दिन हैं, आराम से खाओ पियो और अल्लाह का जिक्र करो। या क्या ये बहुएं तुम्हारी खिदमत नहीं करती? इससे पहले कि रहमत बीबी कुछ बोलती, बहुएं पहले ही मकर की चादर ओढ़ी बैठी थीं। रहमत बीबी की बड़ी बहू सुगरा बोल पड़ी, खिदमत क्यों नहीं करते? हम भला आज दोपहर का खाना देने गई तो अम्मा ने नहीं खाया कि मुझे तुम्हारे हाथ का पका पसंद नहीं, और कहने लगी, मैं तो दोबारा तंदूर लगाऊंगी। रहमत बीबी साख्त खड़ी रह गई पर कुछ न बोली, क्योंकि उसे अपने बेटों पर मान था कि वे अपनी मां से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वह गलत बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही नासिर और असगर ने अपनी बहुओं की बात सुनी तो आज पहली बार अपनी मां को झड़कने लगे। अम्मा, हमारी नाक न कटवाओ, चुप करके घर में बैठी रहो। तुम्हारी बहुएं इतनी अच्छी हैं, लेकिन तुम फिर भी हमारी इज्जत को खाक में मिलाना चाहती हो। मां की आंखों से आंसू छलक कर बाहर आने लगे, मगर वह खामोश रही। दिन यूं ही गुजरते गए। अब उसकी बहुओं ने उस पर घर की छत इतनी तंग कर दी थी कि वह अपने घर में ही न तो किसी चीज को अपनी मर्जी से छू सकती थी और न कुछ कर सकती थी। वे उसे न पकाकर कुछ खाने को देती और न खुद पका हुआ उसे अच्छा देती। एक दिन जब बड़ी बहू कपड़े धो रही थी तो रहमत बीबी के कपड़े जो उसने काफी दिन से पहने हुए थे, क्योंकि उसके पास सिर्फ गिने चुने ही जोड़े थे और वो भी मैले पड़े थे, तो रहमत बीबी ने कहा कि बेटी, मेरे भी कपड़े धो दो, पहनने को कुछ नहीं बचा। बात अभी रहमत बीबी के मुंह में ही थी कि बहू उछल कर आई, नौकरानी समझ लिया है क्या? इतनी गंदी बदबू आती है तेरे कपड़ों से, मेरा तो दिल खराब हो जाता है और मैं तेरे कपड़े धो दूं। रहमत बीबी ने कहा, तुम लोगों ने खुद मुझे मना किया था, मैं तो अपने काम खुद कर लेती,
میں خود دھو لوں گی, تم بس مجھے صرف اور صابن دے دو. واہ واہ, ہر روز پوشاک لگا کر کدھر جانا ہوتا ہے. قبر میں تو ٹانگیں ہیں, صابن صرف زمین سے اگتے ہیں کیا؟ ہمارے میاں کماتے ہیں, بمشکل ہی گھر کا خرچ چلتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہمارے شوہروں کی کمائی کو ضائع کرنے کی, اتنا ہی شوق ہے تو خود کماؤ. اس نے بیٹوں سے اب شکوہ کرنا چھوڑ دیا تھا, کیونکہ دن میں اس کی بیویاں اس کے ساتھ جو سلوک کرتی وہ رات کو اس کو الٹا کر کے اپنے شوہروں کو بتا دیتی تھی, اور شوہر اپنی بیویوں کو کہنے میں آ کر اپنی ماں کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتے تھے. پھر رمضان کا مبارک مہینہ سائے فگن ہوا. رحمت بی بی جو اللہ کی ولی صفت خاتون تھی, اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس بار بھی رمضان کے پورے 30 روزے رکھے گی, کیونکہ روزے تو وہ اس وقت بھی نہیں چھوڑتی تھی جب تپتی دوپہر میں سارا دن تندور پر روٹیاں لگاتی تھی. اب وہ ساری رات مصلے پر بیٹھ کر تلاوت کرتی اور اپنے بیٹوں کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتی, لیکن ان جاہل بہوؤں کو اس کی عبادت بھی ایک آنکھ نہ بھائی. پہلا روزہ تھا اور جب سحری کا وقت ہوا تو رحمت بی بی سحری کھانے کے لیے کچن میں جانے لگی, اور جیسے ہی چولہے کے پاس گئی تو اس کی دونوں بہوؤں کو جیسے ہی برتنوں کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر کچن میں اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی. اب تو چوری بھی کرنے لگی, پورا دن کھاتی رہتی ہے. اس نے کہا, بیٹا روزے ہیں اور سحری کر کے میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں. دونوں بہوؤں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اب روزوں کے نام پر یہ رات کو اٹھ کر کھانا ٹھوسے گی, کوئی ضرورت نہیں, ہماری نیند خراب مت کیا کرو اور نہ ہمارے راشن کو فضول خرچ کرو. اگر روزے ہی رکھنے ہیں تو اپنی سحری اور افطاری کا انتظام خود کرو. رحمت بی بی خاموش ہو گئی, کیونکہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اس نے پانی کے گلاس سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا. رحمت بی بی کا دل پھٹ گیا تھا. اس نے سوچا کہ ایسے تو روزے نہیں گزر سکتے بھوکے, اور ان بیٹوں سے شکوہ کرنا فضول ہے جن کی عقل پر ان کی بیویوں نے تالے ڈال دیے ہیں. اس نے اللہ کا نام لیا اور برسوں بعد دوبارہ تندور میں آگ دہکائی. اس کی بوڑھی ہڈیاں تپش سے چٹک رہی تھی, آنکھوں کی بینائی کمزور تھی, مگر غیرت مند ماں نے بیٹوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے تندور کی آگ میں چلنا بہتر سمجھا. جب افطاری کا وقت ہوا تو رحمت بی بی کے پاس صرف وہی روٹی تھی. اس نے پانی اور روٹی سے روزہ کھولا. اس کے جاہل بیٹوں کو اتنی خبر تک نہ تھی کہ اپنی ماں کے روزے کی افطاری کا انتظام کرتے. گاؤں کی گوار عورتیں تھیں, سغرا اور کبرا, ان کو رمضان کی فضیلت کا تو کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ انہوں نے کبھی روزے رکھے تھے, اور انہی کا اثر ان کے شوہروں پر بھی ہو چکا تھا. وہ بھی دور دور تک روزوں کے نزدیک نہیں گئے. رات کو جب واپس آئے تو جب تندور سے دھواں اٹھتے دیکھا تو ان کی غیرت جاگنے کے بجائے غصہ بھڑک اٹھا. دیکھا ناصر, ہم نے کتنا منع کیا, پر تمہاری ماں کو تو ہماری ناک کٹوانے کا شوق ہے. وہ چاہتی ہے پورا گاؤں کہے کہ بیٹے کماتے بھی ہیں اور ماں اب بھی تندور پر جھلس رہی ہے. ناصر اور اصغر اپنی بیویوں کے مکر میں ایسے اندھے ہوئے کہ انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ان کی بوڑھی ماں بھوک کی وجہ سے دوبارہ اس آگ کے سامنے بیٹھی ہے, بلکہ انہوں نے الٹا ماں کو ہی تانے دینے شروع کر دیے کہ اے ماں, تجھے ہماری عزت کا ذرا بھی خیال نہیں. اب وہ بیٹے جو کبھی ماں کے قدم چومتے تھے اپنی بیویوں کی شے پر ماں کو بوجھ اور دشمن سمجھنے لگے تھے. رحمت بی بی خاموش ہو گئی کہ اب اللہ ہی ہدایت کرے میرے بیٹوں کو. وہ خاموشی سے پورا دن عبادت کرتی اور شام کے وقت پانی سے روزہ افطار کر کے تندور جلا کر لوگوں کو روٹیاں پکا دیتی, اور پھر وہ جو آٹا بھاڑے کے طور پر دے جاتے اسے اپنی روٹی بھی پکا لیتی. اور جہاں کی چلاک اور مکار بہویں وہی روٹی اٹھا کر خود بھی کھا لیتی اور اپنے شوہروں کے لیے بھی رکھ لیتی. رحمت بی بی کے بیٹوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ ان کی بیویاں ان کی ماں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کر رہی ہیں. وہ بیچاری تو خاموشی کے ساتھ تندور بھی چلا رہی تھی اور رمضان کے پورے روزے بھی رکھ رہی تھی, لیکن ان دیہاتنی عورتوں کو اب یہ بات بھی کھٹکنے لگ گئی تھی کہ اگر کسی نے یہ بات ان کے شوہروں کو بتا دی تو وہ تو اس گھر سے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. بہوؤں کا حسد اب دشمنی میں بدل چکا تھا. اب وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اس بڈھی کو گھر سے نکال باہر کریں یا اسے اتنا ذلیل کریں کہ وہ زندہ درگور ہو جائے. دونوں نے ایک دن نہایت غلیظانہ سازش رچی, ایسی سازش کے بیٹے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں.
انہوں نے دور کے گاؤں کے ایک آوارہ صفت بوڑھے نشئی کو، جسے نشے کے لیے پیسے چاہیے تھے، پیسوں کا لالچ دے کر دیوار کے پیچھے کھڑا ہونے کا اشارہ کیا، صرف اس لیے تاکہ بیٹوں کی نظر میں شک کا بیج بو سکے۔ ایک رات جب سحری کا وقت قریب تھا، رحمت بی بی حسب معمول اٹھی۔ پہلے وہ وضو کرتی تھی، تہجد پڑھتی تھی اور اس کے بعد اپنے لیے سحری کے 2 لقمے تیار کرتی۔ جیسے ہی وہ گھڑے سے پانی نکالنے کے لیے صحن میں آئی، سغرا اور کبرا جو پہلے سے ہاتھ لگائے بیٹھی تھی، اچانک چیخنے لگی، او ناصر، او اصغر، جلدی باہر آؤ، دیکھو اپنی ستی سوتری ماں کے کرتوت، سفید بالوں میں یہ کالی کرتوتیں، ہائے ہم تو لٹ گئے، ہماری عزت مٹی میں مل گئی۔ بیٹے ہڑبڑا کر کمروں سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ماں گھڑے کے پاس ساکت کھڑی ہے اور بہویں دیوار کی طرف اشارہ کر کے سینہ پیٹے جا رہی ہیں۔ سغرا نے ناصر کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھنجھوڑا، دیکھو اپنی آنکھوں سے، یہ تمہاری ماں سحری کے بہانے کس سے باتیں کر رہی تھی، وہ دیکھو دیوار کے پیچھے سے کون کود کر بھاگا ہے۔ ہمیں تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ تندور کی آڑ میں محلے کے غیر مردوں سے ہنسی مذاق کرتی ہے، پر آج تو حد ہو گئی۔ رات کے اس پہر جب ہم سب سو رہے تھے، یہ عبادت گزار ماں یہاں رنگ رنگلیاں منا رہی ہے۔ رحمت بی بی کا چہرہ زرد پڑ، اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا دامن پکڑنا چاہا۔ پتر، خدا کا خوف کرو، میں تو وضو کرنے آئی تھی، یہ لڑکیاں جھوٹ بول رہی ہیں۔ مگر اصغر نے ماں کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے بپھرا ہوا سانپ بن کر چلایا۔ سحری کا بہانہ کر کے اس وقت کس سے ملنے آئی ہے اندھیرے میں؟ اللہ کا خوف کرو بیٹا، میں تو وضو ماں کرنے اپنے کے لیے بیٹوں کی باتیں سن کر تو جیسے زمین میں گڑ گئی۔ وہ آنسوؤں سے تھرتھراتی آواز میں بولی، ناصر پتر، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تو تمہاری خاطر اپنی جوانی اس تندور میں جھونک دی، کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور آج تو اپنی ماں کے دامن پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ میں تو روزہ رکھنے کے لیے وضو کرنے یہاں پر آئی تھی۔ جہالت اور بیویوں کی محبت میں اندھے بیٹوں نے نہ ماں کا سفید دوپٹہ دیکھا، نہ اس کے مسلے کی تڑپ۔ ناصر نے غصے میں آ کر تندور کے پاس پڑی لکڑی اٹھائی اور رحمت بی بی کو دھکے دیتے ہوئے صحن کے کونے میں پھینک دیا اور دھاڑا، ایسی ماں سے تو بے ماں ہونا بہتر تھا جو اس عمر میں اولاد کا سر جھکا دے۔ آج سے تو ہمارے لیے مر گئی، ہماری چوکھٹ کی طرف دوبارہ مت آنا۔ ناصر نے غصے میں ماں کو گھر سے نکالنے کے لیے بازو سے پکڑا تو اصغر نے آگے بڑھ کر روک لیا۔ ٹھہرو ناصر، اسے باہر مت نکالو، اگر یہ باہر گئی تو پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹے گی، لوگ باتیں بنائیں گے اور ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے کہ جوان بیٹوں نے بوڑھی ماں کو نکال دیا، تو پھر بھی ہماری ہی ہوگی بدنامی۔ جب مکار بہوؤں نے یہ سنا تو انہوں نے فوراً پینترا بدلا اور کہنے لگی، تو اگر گھر سے باہر نہیں نکال سکتے اور بدنامی سے بھی بچنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے ایک کوٹھڑی میں بند کر دیتے ہیں، نہ یہ باہر جائے گی، نہ کسی سے ملے گی اور نہ ہی ہماری عزت نیلام ہوگی۔ ناصر نے تائید میں سر ہلا۔ ظالم بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو، جس نے انہیں کندھوں پر بٹھا کر پالا تھا، بازو سے گھسیٹا اور اس چھوٹے سے بدبودار اسٹور روم میں دھکا دے دیا جہاں پرانا کباڑ پڑا تھا۔ بہویں کمرے کی دہلیز پر کھڑی یہ تماشا دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ رحمت بی بی کی آنکھوں سے آنسو نہیں، خون ٹپک رہا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں زخمی تھے مگر دل پر لگنے والے زخم اس سے کہیں گہرے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور لرزتی آواز میں بولی، اے عرش والے تو گواہ رہنا، میں نے ان کو پالنے کے لیے اپنا آپ جلا دیا اور آج انہوں نے میری ممتا کو ہی داغدار کر دیا۔ مولا تو جانتا ہے نا کہ میں سچی ہوں، جس تندور کی آگ سے میں نے بچوں کا پیٹ پالا تھا، آج انہوں نے اسی تندور کے نام پر میری چادر تار تار کر دی، اب تو ہی میرا انصاف کرنا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ رحمت بی بی اندر بھوکی پیاسی روزے کے ساتھ دیوار کی ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر خشک ہو چکے تھے۔ کمرے کے باہر سے بہوؤں کے کہکے آ رہے تھے جو عید کی تیاریوں اور نئے کپڑوں کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ اندر ایک ماں کی سسکیاں دم توڑ رہی تھی۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ جب زمین پر بسنے والے بے گناہ کی پکار عرش تک پہنچتی ہے تو قدرت کا پہیہ کیسے گھومتا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، رحمت بی بی کی بہویں باسی کھانا دور سے کھڑے ہو کر پھینک دیتی تھی، رحمت بی بی سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا لیتی اور روزہ رکھ لیتی۔ آج 30واں روزہ تھا۔ رحمت بی نے سحری بھی آنسوؤں سے کی تھی اور افطاری بھی صرف پانی کے گھونٹ سے۔ مصلے پر سجدے کی حالت میں تھی۔
اس کا نحیف جسم صدمے کی تاب نہ لا سکا اور اپنے رب کے حضور فریاد کرتے کرتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کی آنکھوں سے نکلا ہوا آخری آنسو مسلح پر جذب ہو چکا تھا، مگر اس کی سسکیاں عرش تک پہنچ چکی تھی۔ عید کی صبح ہوئی۔ پنجاب کے اس کچے گاؤں میں ہر طرف خوشیاں تھیں، مگر رحمت بی بی اپنے غموں کو اپنے ساتھ لپیٹے دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ سغرا اور کبرا نے زرق برق ریشمی جوڑے پہنے، بھاری لیسوں والے دوپٹے اوڑھے اور پیروں میں مہندی رچا کر تیار ہوئی تاکہ پورے گاؤں میں اپنی ٹھور دکھا سکیں۔ ناصر اور اصغر جو نئے کرتے پہنے عیدگاہ جانے کی تیاری میں تھے، لاپرواہی سے کوٹھڑی کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی ناصر نے زنگ آلود کنڈی کھولی، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رحمت بی بی مسلح پر سجدے کی حالت میں ساکت پڑی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا برف ہو چکا تھا اور چہرے پر ایک ایسی خاموشی تھی جو تڑپا دینے والی تھی۔ ممتا کا دم گھٹ چکا تھا۔ وہ بھوکی پیاسی ماں اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ لے کر جا چکی تھی۔ ابھی ناصر کے حلق سے چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک پورے صحن میں ایک ایسی خوفناک گونج اٹھی، خطرناک جانور چلا رہا ہو۔ سغرا اور کبرا جو ابھی اپنی خوبصورتی پر اتراتی پھر رہی تھی، ان کے حلق سے انسانی آواز نکلنا بند ہو گئی۔ ان کی وہ جنہوں نے ایک پاک دامن ماں کو بد چلن کہا تھا، اچانک کتوں کی طرح لمبی ہو کر منہ سے باہر لٹک گئی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، مگر ان کے منہ سے صرف کتے کی طرح بھونکنے کی آوازیں نکلنے لگی۔ ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے اور وہ قیمتی لباس میں ملبوس بہویں صحن میں جانوروں کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں پر گر کر بھونکنے لگی۔ شور سن گاؤں کے لوگ دیواریں پھاند کر جب اندر آئے تو دیکھ کر ان کے دل دہل گئے کہ وہی مغرور بہویں اب پاگل کتوں کی طرح فرش پر لوٹ رہی تھی۔ ناصر اور اصغر جو یہ سب دیکھ کر بھاگنا چاہتے تھے، ان پر بھی قدرت کا عذاب ٹوٹ پڑا۔ ان کی عقل ماری گئی۔ وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگے اور اپنی ہی بوڑھی ماں کی میت کے گرد پاگل ہو کر ناچنے اور کہکے لگانے لگے۔ ناصر کی آنکھیں پتھرا گئی اور وہ اپنی ہی زبان دانتوں تلے دبا کر لہو لہان ہو گیا، جبکہ اصغر دیواروں سے ٹکرے مار مار کر اپنا سر پھاڑنے لگا۔ پورا گاؤں گواہ تھا کہ عید کے دن اس گھر سے ایک ولی سخت ماں کا جنازہ تو عزت سے نکلا، مگر پیچھے 4 ایسی زندہ لاشیں رہ گئی جو تڑپتے ہوئے عبرت کا نشان بن گئی۔ وہ بہویں جو ساس کو بوجھ سمجھتی تھی، اب گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھونکتی پھر، اور وہ بیٹے جو بیویوں کے اشارے پر ناچتے تھے، اب زنجیروں میں جکڑے گھر میں بیٹھے تھے۔ ناظرین، اس ویران گھر کے پاس سے گزرنے والے آج بھی کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کی خاموش دیواروں سے آج بھی ایک بے گناہ ماں کی سسکیاں اور ان نافرمانوں کی عبرتناک چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا میں بیوی دوبارہ مل سکتی ہے، اولاد دوبارہ مل سکتی ہے، دولت اور شہرت پھر سے کمائی جا سکتی ہے، مگر ماں دوبارہ نہیں ملتی۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے رب نے جنت رکھ دی ہے۔ اگر آج آپ کی ماں زندہ ہے تو یقین جانیے آپ سے بڑا بادشاہ اور آپ سے بڑا خوش نصیب اس پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ وہ خوش نصیب انسان ہے جس کے گھر میں ماں کی دعا کا سایہ موجود ہے۔ جائیں، ابھی جائیں اور اپنی ماں کے قدموں کو چوم لیں، ان سے پیار کریں، ان کی خدمت کریں۔ پیارے ناظرین، اگر آج کی یہ عبرت انگیز کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایسے ہی سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔